السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال جامع بھی ہے، دقیق بھی ہے، عمیق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب سے اعیان ثابتہ میں بھی کلام فرمایا، پھر حرف کن کے بعد فیکون کے عمل کے نقطۂ آغاز پر بھی تعین اول، نور اول، سانح اول، یعنی جوہر محمدی، حقیقت محمدی سے بھی کلام فرمایا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی یہ احادیث مبارکہ، اول ما خلق اللہ نوری کنت نبیا و آدم علیہ السلام بین الماء والطین لولا کا خلقت ما خلقت الافلاک، اور اس طرح کی بہت سی روایات سانح اول، تعین اول، نور اول، یعنی حقیقت محمدیہ سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے کلام پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر وحی کے اقسام پر آپ سب نے غور فرمایا ہوگا کہ وحی کی ایک قسم جبلی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وحی کی ایک قسم تبشیری ہے، جس طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کریمہ کی طرف وحی کی گئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ۔ وحی کی بہت سی اقسام ہیں۔ وحی یہ غیر مطلوبی وحی ہے جو میرے آقا و مولا علیہ السلام کے قلب اطہر پر القا ہوتی ہے، وہ حدیث ربانی ہو یا حدیث رسول کریم ہو، وہ بھی وحی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ایک وحی مطلوع ہے جو قرآن عظیم ہے۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو صادق بھی ہے، مصدوق بھی ہے، متصدق بھی ہے، جامع بھی ہے۔ تمام صحائف آسمانی اس میں آ گئے اجمالی طور پر۔ انہی اجمال میں تفصیلات ہیں جو اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عطا سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نظر کرم سے۔ اب عالم ناسوت میں جو وحی کا آغاز ہے وہ غار حرا میں ہو یا جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے، اہل علم کے درمیان اس حوالے سے اقوال کا تنوع موجود ہے۔ غار حرا میں بھی آپ نے فرمایا، جو حضرت ابن اسحاق کی روایت ہے، اس میں الفاظ ہیں ما اقرأ، میں کیا پڑھوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے میرے ساتھ تفصیل سے کلام فرمایا ہے، مختلف حوالوں سے کلام فرمایا ہے۔ تو یہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے یہ وحی مطلوع ہے، میں وحی مطلوع پڑھوں، ما اقرأ، اور ما انا بقاری، یہ بھی استفہام کا جملہ ہے کہ میں کیا کچھ پڑھنے والا ہوں، میرے پاس تو بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ دونوں فکرے اگر بخاری شریف کی روایت لی جائے اور حضرت ابن اسحاق رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، انہوں نے ما انا بقاریم کے الفاظ اس روایت میں نہیں لکھی، راویہ حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ما اقرأ۔ تو بہر صورت یہاں پر بھی کمال اطلاع پر دلالت کرتی ہے، کمال اطلاع پر،
کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع کتنی وسیع تھے کہ آپ سفیر ربانی رئیس الملائکہ روح القدس سے فرما رہے ہیں کہ بہت کچھ کریم نے مجھے عطا فرمایا ہے، اکنون میں بھی عطا فرمایا ہے، فیکون میں بھی عطا فرمایا ہے، عالم غیر طبعی میں بھی عطا فرمایا ہے، عالم طبعی میں بھی عطا فرمایا ہے۔ ماں اکرہو، اس میں سے کیا پڑھوں؟ وہی القائی پڑھوں، وہی ربانی پڑھوں، وہی تبشیری پڑھوں، وہی فطری پڑھوں، یا وہی کتاب پڑھوں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ایک کتاب ہے، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اللہ کی اذن سے وہی ایک کتاب لایا ہوں۔ اس طرح ایک اور بات جو بہت سے مفسرین نے کہی ہے، وہ بہت زیادہ قابل غور ہے، وہ سورہ نجم میں ہے۔ سورہ نجم کا معراج کے ساتھ بھی تعلق ہے اور نزول وحی کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، جب آپ اللہ سے کلام کر رہے تھے، اللہ آپ سے کلام فرما رہا تھا اور آپ کے سینہ اطہر پر، صدر اطہر پر، قلب اطہر پر وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی چشم مبارک ادھر ادھر متجاوز نہیں ہوئی اور نہیں جھپکی، آپ دیدار بھی کرتے رہے اور کلام بھی کرتے رہے۔ آپ کے لیے رویت بھی ہے اور آپ کے لیے تنزیل بھی ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں اپنے حبیب کے لیے جمع کی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت۔ فائے تاکیب ہے، اوحا وحی کا اہتمام ہے۔ فَأَوْحَى، یہاں پر وہ حدیث بھی واضح ہو جاتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا مجھ پر 40 طرق سے وحی نازل ہوتی ہے، باقی تمام طرق مجھ پر اپنے کمال کو، اپنی انتہا کو، اپنے جمال کو، اپنی اکملیت و جامعیت کو پہنچ گئے۔ ہاں میری امت کے لیے مبشرات ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہم، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں رویائے صادقہ یا مشاہدہ باطنی، اور یہ دراصل آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کے اثرات ہیں اور باقیات ہیں۔ اس طرح فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہاں فائے تاکیب، اوحا یہ افعل التفعیل ہے، اس میں اہتمام ہے۔ اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اپنے بندہ خاص کی طرف وحی کی، ما حرف تفصیل ہے، تفصیل کے ساتھ وحی۔ اس وحی کے کئی مراتب ہیں، اس میں وحی تکوینی ہے، وحی تشریعی ہے، وحی طبعی ہے، وحی تبشیری ہے، وحی القائی ہے، وحی غیر مطلوع ہے، وحی مطلوع ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری نعمتیں رب جلیل نے میسر فرمائی ہیں، اور آپ کے توسط اور آپ کے طفیل سے اور آپ کے صدقہ سے انبیاء علیہم السلام کو بھی عطا فرمائی، انبیاء کی امتوں کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اپنی امت کو بھی، اور اس طرح میرے آقا کا فیض جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، مرکز عطا آپ ہیں، وہاں سے یہ ساری عطائیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ جزاکم اللہ۔